سر کیا اسی وجہ سے فیمنسٹ کے نعرے لگتے ہیں آج بھی؟ نہیں، فیمنسٹ کا دیکھیں آپ کے پاس وقت کم ہے، یہ موضوعات بڑے بڑے ہیں جی، میں اس طرح سے بات کر بھی نہیں پا رہا جیسے مجھے کرنی چاہیے، چونکہ آپ کا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپ گھڑی بھی دیکھ رہی ہیں۔ اچھا دیکھیں، اب دیکھیں فیمنزم کا دیکھیں، جی، یہ جب یورپ کے اندر صنعتی انقلاب آیا تو عورتیں بھی میدان میں آ گئیں، روزی روزگار کے چکر میں۔ وہاں ہماری تو عورت بساط پہ ہے ہی نہیں یہاں کہیں، کتنے روزگار میں شامل ہیں، کتنا فیصد، کتنی عورتیں، بہت چند ہے۔ انہیں بھی ہم باہر نکلتے ہیں تو وہ باہر نکلنے کے لیے ان کے سپیس ہی نہیں ہے، وہ محفوظ ہی نہیں ہے، نہ 7 سال کی نہ 17 سال کی، نہ برقعے میں نہ برقعے کے بغیر۔ تو وہ ان کے کہتے تھے مردوں کی تنخواہ کچھ اور دیتے ہیں، زچگی کی چھٹی نہیں دیتے، ہم سے 12 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، مردوں کے برابر ہمیں اجرت دی جائے۔ تو یہ سارے جو ایشوز تھے اس پہ انہوں نے چلا، لیکن وہ چلتے چلتے معاملات کہیں اور چلے گئے۔ تو وہ عورتوں کے جو سماجی اور معاشی حقوق ہیں ان پر آواز اٹھانا جو ہے یہ ہے فیمنزم۔ مردم بیزاری کا نام فیمنزم نہیں ہے کہ آپ مرد کو گالی دیں، مرد کو تضحیک کا نشانہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا سماج تو چلتا ہے نا، تو کیا سارے مرد برے ہوتے ہیں؟ جی، کیا سارے مرد جو ہیں وہ عورت پر تشدد کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو لہٰذا جو پھر آپ رستہ کھوٹا کر دیتے ہیں جب آپ اصل ایشو سے ہٹتے ہیں۔ اصل ایشو کیا ہے؟ یہاں کیا جائیداد میں حصہ دیتے ہیں بیٹی کو؟ نہیں دیتے، وہ بھائی لے جاتے ہیں، وہ بھائیوں کو دیتے ہیں۔ جو بہن مانگ لے تو وہ بھائی ناراض، کوئی ملتا نہیں ہے، وراثت میں آپ اسے حصہ نہیں دیتے، معاشی میدان میں آپ اسے حصہ نہیں دیتے۔ یہ تو ابھی بے نظیر نے وومن بینک بنا دیا، کبھی وہ بنا دیا، یہ چیزیں، یہ جج پہلی دفعہ بن گئی عورت، اس سے پہلے کہاں ہے؟ تو مطلب ہے کہ فیمنزم کیا صحیح درست فیمنزم جو ہے وہ ہے آپ عورت کے معاشی اور سماجی حقوق کی بات کریں، آپ اس کا معاشی پہلو نظر انداز کریں گے، اسے کون سی آزادی دے دیں گے؟ معاشی آزادی کے بغیر ساری آزادی بے معنی ہے، پھر عورت ڈیپینڈنٹ رہے گی، پھر محتاج رہے گی، مجبور محض رہے گی۔ معاشی آزادی کے بغیر ساری آزادی، کوئی بھی کسی قسم کی آزادی بے معنی ہے۔ یہ تھا فیمنزم کے بارے میں، اس پہ بھی ترقی پسندوں نے آواز اٹھائی۔